السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد دعوت سینٹر کی اس مسجد میں کی جاتی ہے۔ ابھی تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے ارکان کیا ہیں اس کو بیان کیا تھا، اور ایک ایک رکن کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح کی ہے۔ اللہ پر ایمان میں کیا اور چیزیں داخل ہیں، شامل ہیں۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر رہے ہیں۔ مصنف کون ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، عالم اور مجدد۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کیا کہ الایمان بما وصف بہ نفسہ، کہ ان چیزوں پر ایمان لانا، ان صفات پر ایمان لانا جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جو صفات بیان کی ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا، اور جن چیزوں کے ذریعے سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا۔ یہ بہت اہم بات اور ایک اہم قاعدہ مصنف نے اپنے اس جملے کے اندر اور عبارت کے اندر بیان کی ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین پر اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں، اللہ کے جو نام اور صفات ہیں، ان کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم قاعدہ مصنف نے یہاں بیان کیا ہے۔ پہلے ہم یہ جانیں کہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اس عقیدے کو توحید الاسماء و صفات کہا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے اسے پہلے پڑھا اور سنا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، اور توحید اسماء اور صفات، اور توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اس بات کا ایمان اور عقیدہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ کی ذات ربوبیت سے ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ اور توحید اسماء اور صفات کیا ہے؟ توحید اسماء اور صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یا اس کے نبی نے جو اللہ کے بارے میں جو نام بیان کیے ہیں، جو صفات بیان کیے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، نہ ان کا انکار کرنا، نہ ان ناموں اور صفات کا غلط معنی بیان کرنا، نہ ان ناموں اور صفات کی کیفیت بیان کرنا، اور نہ ہی اس کی غلط تعویل کرنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان میں داخل ہیں۔ تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے، توحید اسماء اور صفات۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے۔ تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج، قربانی، طواف، رکوع، سجدے، نذر و نیاز، قسم، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کرنا، اس کو توحید عبادت یا توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید اسماء اور صفات کے بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم قاعدہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ کیا قاعدہ بیان کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں یا جو صفات ہیں، وہ کیسے ہم بیان کریں گے، اس کا کیا اصول اور ضابطہ ہے۔ کیا انسان اپنی عقل سے جو چاہے گا اللہ کے بارے میں بیان کرے گا،
کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں جو بیان کیا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو بیان کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں صفات کے تعلق سے اور نام کے تعلق سے، اسی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ آدمی اپنی عقل سے، اپنی اجتہاد سے، اپنے قیاس سے اللہ کے نام اور صفات کو ثابت نہیں کر سکتا۔ وہی نام اور صفات بیان کیے جائیں گے جن کا ذکر یا تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر کیا ہے۔ یہ انہوں نے یہاں بیان کیا کہ الایمان بما وصف بہ نفسہ، کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے اپنی ذات کی صفات بیان کی ہے، اپنی صفات بیان کی ہے، ان پر ایمان رکھنا۔ یہاں مصنف نے نہیں بیان کیا کہ اللہ نے جو اپنا نام بیان کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ ایک فرقہ تھا جہمیہ، جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، انہوں نے اللہ کے نام کا انکار کیا ہے۔ باقی اور بھی جو ہے انہوں نے اللہ کے نام کا انکار نہیں کیا ہے، صفات کا انکار کیا ہے، یا کچھ صفات کو اپنی عقل ثابت کیا اور کچھ صفات کا انکار کیا۔ کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے تمام صفات کا انکار کر دیا، جیسے معتزلہ ایک فرقہ تھا، اب بھی پائے جاتے ہیں، جن کو عقل پرست کہتے ہیں، کہ وہ کوئی بھی بات جب تک ان کی عقل میں کھوپڑی میں نہیں سمائے گی وہ نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا تو بھی نہیں مانیں گے، حدیث کہہ رہی تو بھی نہیں مانیں گے، ان کی عقل کے اندر وہ چیز آنی چاہیے، کیونکہ ان کی عقل وہی ان کا خدا ہے، وہی ان کا رب ہے، وہی ان کا معبود ہے۔ ان کی عقل جو کہے گی وہی مانیں گے، اس لیے چاہے قرآن میں ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے جن صفات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، نبی نے حدیثوں میں کیا، اور وہ صفات ان کی عقل کے اندر نہیں آتی، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کا انکار کر دیا۔ اور جو عقل ان کی مان رہی ہے کہ صفت اللہ کی ہونی چاہیے، اس کو وہ لوگ مانتے ہیں، چاہے اس کا ذکر ہو یا اس کا ذکر نہ ہو۔ ان کو معتزلہ اور عقل پرست کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نام کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا، یا کچھ صفات کا مانا اور کچھ صفات کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے مصنف نے نام کے بجائے صفات کو بیان کیا ہے، کہ نام تو اکثر لوگوں نے مانا اللہ رب العالمین کا، کیونکہ دنیا میں یا کوئی ذات ایسی نہیں جس کا نام اور صفت نہ ہو۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی نام نہ ہو یا جس کی کوئی صفت نہ ہو؟ تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جہمیہ ہیں جو نہ اللہ کے نام کو مانتے ہیں نہ صفات کو مانتے ہیں۔ کہتے اللہ کے نام مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تشبیہ ہو جائے گی لوگوں سے، بندوں سے، مخلوقات سے، کیونکہ بندوں کے بھی نام ہیں، بندوں کے بھی صفات ہیں، اس لیے انہوں نے نام اور صفات تمام چیزوں کا انکار کر دیا، کہا اللہ کا نہ نام نہ کوئی صفت ہے، جبکہ ایسی کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی جس کا نہ کوئی نام ہو، جس کی کوئی صفت نہ ہو، نہیں ہو سکتی، یہ عدم ہے، نہیں ناممکن چیز ہے، اس میں عقل بھی اس کو نہیں مانتی۔ دنیا میں ایک ایک چیز کا نام ہے، ایک ایک چیز کی صفت ہے، چاہے بڑی ذات ہو چاہے چھوٹی ذات ہو، کوئی چیز ایسی دنیا کے اندر نہیں جس کا نہ کوئی نام ہو، جس کا نہ کوئی صفت ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نہ نام ہے نہ صفات ہے۔ وہ جہمیہ ہیں جن کے کافر ہونے پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ کے نام کا انکار کر دے، اللہ کی صفات کا انکار دے، قرآن کو مخلوق کہے کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کے کلام کو مخلوق کہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پورے سلف صالحین کا اجماع اتفاق ہے۔ تو اسی لیے مصنف نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ صفت کا کو ذکر کیا انہوں نے، کیونکہ ایمان تمام لوگوں نے مانا اللہ کی جہمیہ نے، اس لیے ان کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صفت کو بیان کیا۔ اور صفت ہر نام سے ایک صفت ثابت ہوتی ہے، جیسے اللہ کا نام علیم ہے، العلیم، اس کی صفت کیا ہو گئی؟ علم ہو گئی، جاننا۔ اللہ کا نام ہے القدیر، اس کی ایک صفت ہو گئی قدرت، صفت کیا ہوگی؟ قدرت ہو گئی۔ اللہ کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا، اب اس کی صفت کیا ہو گئی؟ سننا۔ اللہ کا نام ہے البصیر، دیکھنے والا، اب اس کی صفت کیا ہو گئی؟ دیکھنا۔ تو یہ صفات کہلاتی ہیں اور یہ نام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر نام سے صفت ثابت ہوتی ہے، اس لیے نام کے بجائے مصنف نے صفت کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں بہت اہم قاعدہ مصنف نے بیان کیا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے تعلق سے
انسان اپنی عقل اور اجتہاد پر جو ہے بھروسہ نہیں کرے گا، اور اپنے اجتہاد اور عقل سے کوئی نام اور صفت ثابت نہیں کرے گا۔ وہی نام اور صفت ثابت کرے گا جس کا ذکر یا تو قرآن میں ہوا ہو یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر اس کو بیان کیا ہو۔ اگر نہیں بیان کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں تو ہم اس نام اور صفت کو اللہ کے بارے میں نہیں بیان کریں گے، اللہ کے بارے میں نہیں بیان کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے اگر نہیں بیان کیا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفت نہیں، ہم اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم قاعدہ انہوں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے تعلق سے وہی نیا نام اور وہی صفات بیان کیے جائیں گے جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر، ضعیف اور موضوع روایت نہیں، کیونکہ ضعیف اور موضوع روایت جو ہوتی ہے منکر روایتیں ہوتی ہیں وہ قابل حجت یا قابل عمل نہیں ہوتی، اس لیے ان سے کوئی نام اور کوئی صفت ثابت نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو صحیح ہونا چاہیے۔ محدثین نے جرح و تعدیل کے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہو، قابل حجت قرار دیا ہو۔ اگر ضعیف حدیث ہے تو اس سے کوئی مسئلہ یا کوئی صفت یا کوئی نام ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ نا؟ تو پہلا اصول انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے کہ ان نام اور صفات کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ہونا چاہیے، اور بہت اہم قاعدہ ہے یہ، کیونکہ بہت سارے فرقے ایسا پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی صفات بیان کی جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ اپنی عقل کے مطابق، عقل کہتی ہے کہ صفت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لہذا اس صفت کو اللہ کے لیے بیان کر دیا، اور بہت ساری ایسی صفات جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، نبی نے حدیثوں کے اندر کیا، ان کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ عقل کے اندر یہ صفت نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفت نہیں ہونی چاہیے، ہماری عقل نہیں مانتی، اس لیے اس کا انکار کر دیا انہوں نے۔ اور جیسا کہ مصنف بہت تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت اختلاف کیا لوگوں نے۔ کون لوگوں نے؟ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا۔ ہم کفار اور مشرکین کی بات نہیں کرتے ہیں، اسماء اور صفات جو اہل ایمان یا جو مسلمان ہیں کہ ان کے درمیان اس کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہوا۔ اسی لیے اسماء اور صفات کو باقاعدہ توحید کی ایک قسم بیان کیا گیا، کیونکہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان پر ایمان نہیں لائے گا تو گویا کہ وہ اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے۔ جیسے کوئی اللہ رب العالمین کو سچا معبود نہ مانے، مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا انکار کر دے، نام اور صفات کو نہ مانے، انکار کر دے، مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ توحید ہے، یہ اس کا بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے جو بیان کیا قرآن میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کہ یہ توحید سے متعلق یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، قرآن اور حدیث کی دلیلیں دے دے کر کے اللہ کے نام اور صفات کو بیان کریں گے، کیونکہ ان کے زمانے میں خاص طور سے جو معتزلہ تھے، عقل پرست تھے، انہوں نے اس کے بارے میں بڑی گمراہیاں انہوں نے امت کے اندر پیدا کی، اور بہت زیادہ انہوں نے غلطیاں کی اس کے تعلق سے، نام اور صفات کے تعلق سے، ان کے دور میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آج بھی وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے معتزلہ کے ماننے والے ختم ہو گئے، آج بھی موجود ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ جن کو کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف 7 صفت کو ثابت کرتے ایک فرقہ اشاعرہ، اور باقی تمام صفات کا معنی غلط بیان کرتے ہیں، جو معنی نہ نبی نے بیان کیا نہ صحابہ نے بیان کیا، غلط معنی بیان کرتے ہیں، غلط تعویل کر دیتے ہیں۔ اور ایک فرقہ ماتریدیہ، اس کے جو مؤسس ہے، فاؤنڈر، ان کا نام ابو منصور ماتریدی، اس لیے ان کو ابو ماتریدیہ کہا جاتا ہے۔ اشاعرہ کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام تھا ابو الحسن اشعری، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو اشاعرہ کہا جاتا ہے، اشاعرہ، حالانکہ انہوں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لیا تھا بعد میں۔ ابو الحسن اشعری نے اپنے برے عقیدے سے، گمراہیوں سے توبہ کر لیا تھا، اور کتاب بھی لکھی انہوں نے، لیکن ان کے ماننے والے ان کی پرانی باتوں کو مانتے، نئی باتوں کو نہیں مانتے، ان کو اشاعرہ کہا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صرف 7 صفت ہے، اور وہ چونکہ عقل کہتی ہے اس لیے اس کو مانتی ہے، اس لیے نہیں مانتے قرآن میں ہے، اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث کے اندر ہے، اس لیے کہتے ہیں
کیونکہ یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ 7 صفات ایسی ذات کے لیے ہونی چاہیے تبھی وہ رب ہو سکتا ہے، وہ 7 صفات مانتے ہیں۔ ان کے بعد ماتریدی لوگ آئے، وہ کہتے ہیں 8 صفت، ایک اور صفت کا انہوں نے اضافہ کر دیا، کیونکہ کہتی ہے یہ چیز بھی ہونی چاہیے، ہماری عقل کہتی ہے۔ بس یہ 7 اور 8 صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی تمام صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، اور وہ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی آگے چل کر کے، مثالیں دے دے کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ایمان کے ارکان کے بعد سب سے پہلی جو بات بیان کی وہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے، کیونکہ یہ بھی بہت اہم عقیدہ ہے، یہ بہت اہم توحید ہے۔ یہ معاف کیجئے گا، ہمارے ملک میں جو حنفی اور دیوبندی ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب اشعری ماتریدی ہیں، سب کے سب اشعری اور ماتریدی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وہ لوگ جو ہے عوام کو تو پتہ نہیں ہوگا، بیچارے عوام تو جاہل ہے، لیکن جو ان کے علماء ہیں باقاعدہ اسی عقیدے کو مانتے ہیں، جو اشعری اور ماتریدی کا عقیدہ تھا۔ اللہ رب العالمین کے 8 صفات کو مانیں گے، باقی تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ جتنے بھی دیوبندی ہیں اور تبلیغی جماعت کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، اہل حدیث اور سلفی کے علاوہ جو بھی ہیں، میں کھلی بات کرتا ہوں، ایک دم کھلی دعوت دیتا ہوں، ہماری دعوت کے اندر کوئی داو لاکھ لپیٹ نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر جتنی بھی جماعت کے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ صرف اشعری اور ماتریدی 8 اور 7 صفات مانتے ہیں، باقی تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتاب عقائد علماء اہل سنت دیوبند، جس پر 100 سے زیادہ علماء کی دستخط موجود ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ علماء کی سائن موجود ہے، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم عقیدے میں ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں۔ سلف صالحین صحابہ تابعین کا جو عقیدہ تھا اللہ کے نام و صفات کے بارے میں، اس پر نہیں مانتے ہیں لوگ۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عقیدے میں ان کو مانتے ہیں، فروع میں، فروع یعنی جو اصل نہیں ہے، ان میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنا آپ کو، عورت کیسے نماز پڑھے گی، مرد کیسے نماز پڑھے گا، زکوٰۃ کتنے میں آپ دیں گے، حج آپ کیسے کریں گے، عمرہ آپ کیسے کریں گے، یہ جو مسائل ہیں، مسائل میں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تصوف میں 4 سلسلوں کو مانتے ہیں، چشتی، سہروردی، قادری اور نقشبندی۔ یہ تصوف میں صوفیت، اس لیے ان کے یہاں بہت صوفیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے ہاں۔ تو تصوف میں ان 4 سلسلوں کو مانتے ہیں، اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں، اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ غلط تھا؟ عقیدے میں تم نے ان کو اپنا امام ہی نہیں بنایا ہے، آپ سب لوگ نہیں جانتے ہوں گے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے ان دیوبندیوں نے کہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں۔ یہ میں کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے ان سے، ان کی کتابوں کے اندر درج ہے باتیں، انہوں نے لکھی، ہم لوگ الزام نہیں لگاتے کسی کے اوپر جی۔ وہ عقیدے میں، توحید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے ہیں، عقیدے میں ابو منصور ماتریدی، ابو حسن اشعری کو مانتے ہیں۔ اسی لیے وہ احناف جن کا عقیدہ سلفی تھا، سلف صالحین کے عقیدے پر تھے، ان کی کتابوں کو نہیں پڑھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عالم گزرے، امام اور علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے مذہب احناف کے۔ ان کی ایک کتاب عقیدہ طحاویہ، وہ ہم نے یہاں پڑھی ہے سعودی عرب کے اندر، اور ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو اہل حدیث مدارس سے اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، لیکن کسی بھی دیوبندی اور حنفی کے مدرسے میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ پوچھ لی جا کر کے، نہیں پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ حنفی تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو بیان کیا ہے۔
وہ عقیدہ جو سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا عقیدہ، اس کو بیان کیا۔ اس لیے چونکہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سب ماتریدی اور اشعری ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کو، کتاب کو نہیں پڑھاتے ہیں وہ لوگ۔ دوسری کتابیں وہ لوگ اپنے مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں۔ پوچھ لیجئے گا دیوبند فون کر کے، اور اپنے اپنے ملکوں میں جو حنفی اور دیوبندی مدرسے ہیں، میں کوئی الزام نہیں لگاتا، ان کی کتاب وہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کتاب ہم نے یہاں سعودی عرب کے اندر پڑھا، اور ہمارے ہندوستان میں بھی اب تمام مدرسوں کے اندر اہل حدیث جو مدارس ہیں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ اور اس کتاب کی شرح کی ایک حنفی عالم نے، ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت لمبی شرح کی ہے، اور اس کتاب کی تخریج کی حدیثوں کو بیان کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جی ہاں، تو وہ کتاب نہیں پڑھاتے ہیں لوگ، کیونکہ اس کتاب کے اندر صحیح عقیدہ اور صحیح منہج بیان کیا ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس لیے وہ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں مانتے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدے میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جبکہ یہ سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں تھا، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش کہاں ہے، دنیا میں ہے یا آسمان پر یا زمین میں یا آسمان یا ہوا میں معلق، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، کون کہتا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے یہ۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو نہیں مانتے۔ تو ایمان اور عقیدے اور توحید میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ کس میں تسلیم کرتے ہیں؟ نماز کیسے آپ پڑھیں گے، سینے پر ہاتھ باندھیں گے یا نیچے ہاتھ باندھیں گے، رفعتین کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں، زور سے آمین بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں مانتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں مسائل ہیں ان میں مانتے ہیں امام بس۔ کاش یہ لوگ الٹا کیے ہوتے تو بہتر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام تسلیم کرتے تو ان کے عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی، لیکن عقیدہ چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور یہ المیہ ہے کہ جو چاروں امام کہتے ہیں نا، چاروں امام کے، تینوں اماموں کے ماننے والوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے۔ شافعی کے ماننے والے بھی امام شافعی کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی فروع میں مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہندوستان میں یہ جو کیرلا وغیرہ کا علاقہ ہے، جو شافعی ہیں پکے قبر پرست ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، قبروں پر دھمال مچاتے ہیں، پکے قبر پرست ہیں وہ لوگ، اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ آپ کے کوکن میں بھی وہی لوگ تھے، اب تو یہ دیوبندی وغیرہ آئے تھوڑا سا، اس وجہ تھوڑا سا وہ ہوا، ورنہ وہ بھی سب کے سب قبر پرست تھے وہ لوگ بھی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں لیکن قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کٹر قسم کے جو ہے یہ قبر پرست لوگ ہیں یہ، حالانکہ شافعی کہتے ہیں۔ تو عقیدے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ ایسے آپ دیکھیے امام مالک کے ماننے والے، آپ دیکھیے سوڈان اور ان علاقوں میں جو اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں، وہ بھی امام مالک کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے ان کے یہاں بھی دیکھیے جادو اور تصوف اور صوفیت اور قبر پرستی جو ہے بھری ہوئی ہے ان کے یہاں بھی، وہ امام مالک کو نہیں مانتے عقیدے کے اندر۔ ایسے ہی معاملہ احناف کا بھی ہے، ہم انہیں احناف نہیں کہتا ہوں، میں انہیں دیوبندی کہتا ہوں، اس لیے کہ احناف تو صحیح ہیں جو امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہو، اور ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر، کچھ لوگ ان پر گر سکتے ہیں، ورنہ سارے لوگوں نے اپنے امام کے عقیدے کو چھوڑ دیا، امام کے عقیدے کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو۔ مسائل میں صرف مانتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، اگر الٹا کیے ہوتے تو بہت بہتر ہوتا، کیونکہ اصل عقیدہ میرے بھائی، آپ اگر نماز میں رفعتین نہیں کرو گے آپ کی نماز ہو جائے گی، آمین نہیں بولو گے زور سے آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ بھی نبی کی سنت ہونا چاہیے، لیکن اس سے اہم کیا ہے؟ عقیدہ اور توحید ہے۔ یہ عقیدہ صحیح کیجئے، سمجھ رہے نا؟ اگر آپ آمین رفعتین نہیں کریں گے اور آپ کا عقیدہ صحیح تو جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ آمین رفعتین کریں اور عقیدہ نہ صحیح ہو جنت کے اندر نہیں جائیں گے آپ، کیونکہ عقیدہ یہ بنیاد ہے، یہ اہم ہے، یہ عقیدہ توحید بنیاد اور اہم ہے، لہذا پہلے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کیجیے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں۔ جی، نماز چھوڑ کے بھی ہاتھ پڑھ لیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، رفعتین نہیں کرو گے، سینے پر نہیں باندھو گے تو بھی نماز ہو جائے گی، اگرچہ سنت کے خلاف ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، زور سے آمین کہنا،
رفع دین کرنا نماز میں 4 جگہوں پر، شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے اندر رفع دین کرنا، یہ ہمارے بھی کی متواتر سنت ہے۔ یہ آپ کے بعد صحابہ نے بھی کیا، کبھی رفع دین منسوخ نہیں ہوا ہے۔ آپ کریں گے الحمدللہ نماز سنت رسول کے مطابق، لیکن یہ عقیدہ جیسا اہم نہیں ہے، یہ عقیدہ زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ تو عقیدے کی ہم اصلاح کرتے ہیں، زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، سنت بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے لوگ، صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف نسبت کرنے والے سعودی عرب کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، وہ اپنے امام کے عقیدے پر بھی ہیں، اپنے امام کے عقیدے پر وہی لوگ ہیں۔ باقی یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 3 ائمہ جو گزرے ہیں، ان کے ماننے والے، ان کی طرف نسبت کرنے والے تمام لوگوں نے اپنے اپنے امام کے عقیدوں کو چھوڑ دیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ہیں، ان کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، ان میں 99% چند لوگ ایسے گزرے ہیں، 2 3 4 پوری تاریخ کے اندر، جن کا عقیدہ اشعری اور ماتریدی تھا، ٹھیک ہے، ورنہ 99 پوائنٹ اور کر لیجئے، سب کے سب اپنے امام کے عقیدے پر قائم ہیں جی۔ تو عقیدہ میرے بھائیو یہ اہم ہے، یہ اصل بنیاد ہے، یہ عقیدہ، اس کی اصلاح زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب اشعری اور ماتریدی، وہ نہیں مانتے امام جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام کو مانتے، تمام صفات کے اقرار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ نہیں مانتے ان تمام چیزوں کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں۔ اشعری اور ماتریدی کا جو عقیدہ ہے، آئے گی ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل میں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العالمین کے یہ صفات ہیں، لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم، کس طریقے سے، کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، نہ مثال دی جائے گی کہ بندوں جیسے نہیں، یہ سب نہیں کیا جائے گا، اللہ کے شایان شان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اکیلی ہے اور اس کے برابر نہیں، اس جیسی کوئی ذات نہیں، ایسے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے شایان شان ہے، اس کی ہم مثال نہیں دیں گے کہ بندوں جیسی یا اس طریقے سے، اس کی یہ کیفیت نہیں، یہ سب نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ کی نہیں سمجھ آ رہی؟ اب آپ مخلوقات ہی میں دیکھ لیجئے، مخلوقات کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں جو مشترک ہیں، لیکن کیا سب برابر ہیں؟ کیا ایک جیسی ہیں؟ ہمارے پاس بھی کان ہے، چونٹی بھی کان ہے، سنتی ہے، لیکن ہمارا کان، ایک ہاتھی کا کان، چونٹی کا کان، دونوں برابر ہے؟ برابر ہے دونوں، ایک جیسے ہیں۔ جب مخلوقات میں یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک؟ وہ تو سب سے نرالی ذات اللہ رب العالمین کی۔ جب اللہ کی مخلوقات میں فرق ہے، ہمارے پاس بھی آنکھ ہے، کبوتر کے پاس بھی آنکھ ہے، چیل کے پاس بھی، ہاتھی کے پاس بھی آنکھ ہے، کیا ساری آنکھیں ایک جیسی ہیں کہ فرق ہے؟ اس میں فرق ہے نا، کیفیت میں، بناوٹ میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ تو جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے نرالی ذات ہے، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، لہذا اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں، ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، ہم کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے کیفیت نہیں معلوم، لیکن عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے مدینے کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر، درس دے رہے تھے تو ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا زمانہ تھا، جب اس کا یہ سوال سنے پسینے سے شرابور ہو گئے، چہرے پر ان کے پسینے آ گئے، اور یعنی یہ سوال سن کر کے پریشان ہو گئے کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہو، اس طرح کا سوال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا واجب ہے، الاستواء معلوم، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے، ہم کو معلوم ہے جلوہ افروز اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، یہ معلوم ہم کو، والکیف مجہول، لیکن کیفیت نہیں معلوم ہم کو، اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے لیکن کیسے کیفیت ہے اس کی، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ،
اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ عرش پر کیسے جلوہ افروز ہے، بدعت ہے یہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو بدعتی لگتا ہے، اپنے طلباء اور شاگردوں کو حکم دیا، اس کو مسجد سے نکال دیا گیا، اس آدمی کو جس نے سوال کیا تھا، کسے نکال دیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہو گیا جو امام مالک نے بیان کیا اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے تعلق سے، کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ صفات کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے نہیں پوچھا، اس لیے ہم بھی نہ پوچھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، کیسی آنکھیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایمان لانا ضروری کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا، اس کے نبی نے بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ، ہم کہیں گے اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو انکار ہو گیا، قرآن کا آیتوں کا انکار ہو گیا، نبی کی حدیثوں کا انکار ہو گیا۔ ان لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا، اس کا دوسرا معنی بیان کر دیا کہ ہاتھ کے معنی قدرت کے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی 2 ہی قدرت ہے؟ اللہ کی 2 قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے جو ہے یہ سارے معنی انہوں نے بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قاعدہ یہاں بیان کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ، بہت اہم قاعدہ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ صفات قرآن سے ثابت ہوں گے اور حدیث ثابت ہوں گے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی صفت اور اللہ رب العالمین کوئی چیز نام کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ، بہت سارے قاعدے میں لکھ کر کے لایا تھا کہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن آج جو ہے اسی پر ہماری بات جو ہے زیادہ آگے ہوگی اور وقت زیادہ نکل گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کچھ صفات کے کچھ قاعدے اور کچھ اصول اور ضابطے اللہ کے نام اور صفات کے تعلق سے مستقبل میں آنے والے دروس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا میرے بھائی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو نام یا جو صفات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں یا نبی نے بیان کیے صحیح حدیثوں میں، ہم ان تمام نام اور صفات کو مانیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، ان کی کوئی غلط تعویل نہیں کریں گے، غلط معنی نہیں بیان کریں گے، نہ ان کا انکار کریں گے، ٹھیک ہے، نہ ان کی تشبیہ دیں گے۔ تشبیہ یعنی بندوں یا مخلوقات کی جیسی یہ صفت ہے، نہیں، یہ سب نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی بڑی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی ذات نہیں ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ کے شایان شان ہے، اس جیسی کسی کے پاس کوئی صفت نہیں ہے۔ بات سمجھ کی نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایمان توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے۔ ہم اس کی تشبیہ نہیں دیں گے کہ اللہ کی آنکھیں نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ کہ ہماری جیسی آنکھیں نہیں، ایسا کرنا یہ کفر ہو جائے گا، یہ نہیں جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں یہ بات بیان کی۔ اللہ کی آنکھیں اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ کے ہاتھ اللہ کے شایان شان ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں، اور چوپائے اور جو گائے بیل بھینس ان کے پاس بھی ہاتھ ہوتے ہیں، شروع کے دونوں کے ہاتھ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ ہاتھ اور ہمارے ہاتھ برابر ہے؟ جب ہمارے اور مخلوق کے درمیان فرق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے اونچی بڑی ذات ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے دماغ کے اندر ایک چیز بٹھا لی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانیں گے، اللہ کی صفت مانیں گے تو مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، مخلوق جیسے ہو جائے گا، اس لیے اس کا یا تو انکار کر دیا یا تو اس کا غلط معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے مراد نگرانی ہے کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے۔ یہ اللہ تو نگرانی کر ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ نگرانی کر ہی رہا، اللہ بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دماغ کے اندر ایک پہلے سے چیز بٹھا لی کہ اللہ کے نام مانیں گے، اللہ کی صفات مانیں گے، یہ چیز ہو جائے گی، مخلوق جیسے ہو جائے گا، جبکہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ تم کہتے بھی اپنے دماغ میں یہ گندگی آپ نے کیوں بھر لی؟ پہلے سے یہ گندگی اپنے دماغ میں کیوں آپ نے بھر لیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات بتانے سے بندوں جیسی، مخلوقات جیسی ہو جائے گی؟ اللہ کی مخلوقات ہی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، فرق ہے تو کیسے ہوگا یہ؟ ہم اللہ کے بارے میں نہیں عقیدہ رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جنت کے اندر جو پھل ملیں گے وہ سارے پھل دنیا کے اندر ہیں، وہی نام ہوں گے، لیکن کیا یہ پھل اور وہ پھل دونوں برابر ہوں گے؟
مٹھاس میں، ذائقے میں، حجم میں کیا برابر ہوں گے؟ نہیں، فرق ہوگا دونوں کے اندر۔ تو جب یہ مخلوقات کے اندر فرق ہے یہ، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات تو سب سے اونچی ذات ہے، سب سے نرالی ذات ہے۔ فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے اس کا۔ لہذا یہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی بندے، کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ اس تشبیہ دینے کو حرام سمجھتے ہیں، اس کو کفر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندوں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دیتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صفات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کی شایان شان، اللہ کے ذات کی شایان شان کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان صفات کا معنی یہ ہے۔ اللہ نے کہا وجہ ہے، اللہ کے لیے چہرہ، وجہ معنی چہرہ کے ہوتے ہیں۔ ید کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ید کو ہاتھ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ید مانتے، لیکن کیسے ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آگے قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جو صفات اللہ نے قرآن کے اندر یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان کیا، اس پر ایمان لانا یا اللہ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں، اگر صفات پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کے نام پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس بات کے انکار کر دو گے، تو گویا کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے، کیونکہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کا نام اور جس کے صفات نہ ہوں۔ اگر نام و صفات کے انکار کر دیں گے، گویا کہ آپ ایک ایسی چیز کو پوجا کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز کو، ذات کو رب مان رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، عدم ہے، معدوم ہے وہ چیز، اس کا وہ ہے ہی نہیں ہے وہ۔ اس لیے نام و صفات کا ماننا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان میں داخل ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو آج یہ قاعدہ ہم نے پڑھا، انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اور قاعدے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے میرے بھائی، اور جو اہل بدعات ہیں ان کے عقیدے اور ان کے منہج سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب اساس اور بنیاد ہے یہ ساری چیزیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر۔ جی ہاں، پڑھیے ان لوگوں کی کتابوں کو، اس میں کیا کیا ان لوگوں نے گل کھلایا ہے اور کیا کیا عقیدے انہوں نے اپنے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، آمین۔ و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔